اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 6,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن میں سے 25 کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو اور حرام کاموں سے باز آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک پیغمبر پیدا فرمایا جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے، اور وہ انہی پیغمبر کو اپنا سمجھ کر ان کی بات پر عمل پیرا ہو۔ غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام نبی اور رسول صرف عرب ممالک میں ہی کیوں بھیجے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جو قوم موجود تھی، اللہ نے ان کے پاس اسی قوم میں سے نبی بھیجا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے پیغمبر سے انکار کیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، بس ان کو ایک مخصوص کتاب سے نوازا جاتا اور پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر توریت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر ان کے بعد آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور پہلی کتاب منسوخ ہو گئی، اور پھر اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی تو اس سے پہلی کتاب کو منسوخ کر دیا گیا۔ پیغمبر کا انکار کرنے پر اس قوم پر عذاب نازل ہوا، جبکہ رسول اللہ موجودہ شریعت کو آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس کس نبی کو کس کس جگہ پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑی میں اتارا گیا۔ ان کا قدم مبارک ایک پہاڑی پر لگا ہوا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلے انسان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں یہاں نازل فرمایا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے ایڈم پیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عراق کے اندر بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کے اندر بھیجا گیا۔ ان کی تبلیغ اتنی وسیع تر ہو گئی تھی کہ ہندوؤں کی کتاب میں آج بھی ان کا ذکر نظر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یمن ملک کے اندر قوم کی ہدایت کے لیے اتارے گئے۔ قوم آج بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے، تو پھر یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وطن بھی عراق تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ ان کی ایک قوم تھی اور اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی گزارش کی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس قوم سمود پر عذاب نازل کیا اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں، جہاں پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہاں پر بھیجا گیا۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ قوم بہت نافرمان تھی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے شروع کیا۔ انہیں بہت اذیتیں پہنچائی گئیں، مگر وہ پھر بھی صبر والے ثابت ہوئے۔ دوستو، میں نے اس ویڈیو کو اپنی طرف سے بہت اچھی طرح سے بنایا، لیکن اگر اس میں پھر بھی کوئی غلطی ہے، اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔